إن الحمد لله بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ ہم اس پاک ذات کی حمد ان نعمتوں پر کرتے ہیں جنہیں نہ ہم شمار کر سکتے ہیں اور نہ ان کی انتہا کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور اما بعد، اے اللہ کے بندو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں بھلائیوں کے موسموں اور طاعتوں اور برکتوں کے مہینے سے نوازا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو نماز پڑھنے والوں اور روزے رکھنے والوں میں سب سے بہتر اور اللہ کے لیے تہجد اور قیام کرنے والوں میں سب سے بڑے متقی ہیں۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کے نیک معزز اہل خانہ پر اور آپ کے صحابہ پر، جو امام و علم ہے، تابعین پر، ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک روشنی اور تاریکی کا ایک بعد دیگر آنا جانا رہے، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں۔ اما بعد، ای اللہ کے بندو، اپنے رب اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی سے آپ نفس سے اس کی خواہش کا شر دور کر سکتے ہیں، امت سے اسے پیش آمدہ غم اور وہ مصیبت دور کر سکتے ہیں جس نے اسے کمزور کر دیا ہے، اور عزت و غلبہ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے سبب امت اپنے سفر کو قابل تعریف پائے گی۔ اے انسان، تم تقوی کی طرف جلدی کرو اور بھلائی کی طرف تیز چلو جب تک تمہیں مہلت حاصل ہے۔ کیا ہی بہتر ہے تقوی، اور کیا ہی سیدھا راستہ ہے اس کا راستہ، اس کے ذریعے انسان اپنے عمل کو بلند کر لیتا ہے۔ مسلمانوں، آپ کا یہ مہینہ مبارک ہے، اللہ ہم سے اور آپ سے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور ہم اس معزز مہینے کو پانے پر اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور اس پاک ذات سے فریاد کرتے ہیں کہ اسے عام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائیں، اور اس کی پاک ذات سے دعا کرتے ہیں کہ اسے امت مسلمہ اور تمام جہانوں کے لیے امن، استحکام اور سلامتی کا مہینہ بنائے۔ ہم سے اس وبا کو اٹھا لے اور ہم سے ہر فتنہ اور بلا کو پھیر دے، بے شک و خوب سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ کرم کی نوازشوں کی پھیلنے والی خوشبو سے جس کا پتہ ان کے جھونکے دیتے ہیں، کرم کی نوازشوں کی پھیلنے والی خوشبو ہے جس کا پتہ ان کے جھونکے دیتے ہیں، اور اس کے باغ کی رہنمائی ان کی خوشبوئیں کرتی ہیں، اور زیرک عقل مند وہ ہے جو خوشبو کے پھوٹنے سے بھلائی کے نمودار ہونے کا پتہ لگائے، اور وہ خوش آئند چیزیں جن سے شادمانی حاصل ہوتی ہے اور جن کا ایک دوسرے کو تحفہ دیا جاتا ہے، اور وہ وافر نعمتیں جو مسلمانوں کو اجتماعی و انفرادی طور پر حاصل ہیں، ان میں سے رمضان کے مبارک مہینے کی آمد ہے جس پر امت مسلمہ خوشی منا رہی ہے۔ اس مبارک مہینے نے کائنات کو اپنی روشنی سے ڈھانپ لیا ہے، اور اپنی خوبصورتی اور رونق سے دلوں کو آباد کر دیا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کی نہریں طاعتوں کے ساتھ جاری ہیں، جس کے پھول بھلائی اور نیکی کے گنچوں سے کھل گئے ہیں، جس کے مقاصد اور اسرار کو مسلمانوں نے شوق کی تڑپ کے ساتھ سنا، اور جس کے چھپے مقاصد اور اخبار کو انہوں نے خشوع کے ساتھ کان لگا کر سنا۔ اس کے دنوں میں نیکیوں اور خوشی کا فیض جاری ہے، اور اس کی راتیں تلاوت کی جانے والی آیتوں اور نور سے روشن ہیں۔ ایسا موسم جسے رحمان نے مبارک قرار دیا ہے اور جسے قرآن نے لافانی کر دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اے فرزندان اسلام، آپ کو تازہ تازہ مبارکباد، عطا و نوازش کے ساتھ مبارک مہینہ پہنچ چکا ہے، سو تم اپنے مہینے کا اچھے روزوں سے استقبال کرو کہ دل اس کی ملاقات سے کتنے خوش ہیں۔ ایمانی بھائیو، ماہ رمضان ربانی جھونکا اور الہی عطیہ ہے جو مسلمانوں کی زندگی کو ذکر اور نیکیوں سے بھر دیتا ہے، جس میں زبانیں عطر بیز تلاوتوں سے تر رہتی ہیں، اور نفس صیام کی تراوٹوں اور قیام کی روشنیوں سے باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر فرمایا ہے تاکہ مسلمان اپنی عبادت کی اچھی خصلتوں میں تجدید کرے اور بھلائی میں اپنی معروف سرگرمی کو دوبارہ انجام دے، نتیجتاً وہ ایمان کے درجات میں ترقی کرے گا
اور اہل بر و احسان کی صفات سے سرفراز ہوگا، کیونکہ شارع حکیم نے صوم کے مظاہر اور اشکال پر اکتفا نہیں کیا ہے کہ صرف مباح اور پاک چیزوں کا کھانا حرام قرار دیا ہے، بلکہ اس نے روح کی بلندی، نفس کی ترقی و حفاظت، اعضاء و جوارح کی پاکی اور انہیں مادی پستی سے نکال کر ایمانی بلندی اور اونچائی کے آفاق تک بلند کرنے کی طرف توجہ دی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اس عبادت کو باقی عبادتوں کو چھوڑ کر خاص کر لیا ہے، جیسا کہ صحیحین میں ہے، اولاد آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کی، وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ایسا مہینہ جسے عرش کے الہ نے بطور اعزاز عطا کیا ہے، اور اللہ اس پر رحم فرمائے گا جس پر راستے تنگ ہو گئے ہیں۔ وہ ہم پر مہربان ہے، تو کیا وہ امید والا ناکام ہوگا جو ایسے دل سے رحیم کو پکارے جسے شرمندگی نے جھکا دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، روزہ متقیوں کی لگام، لڑنے والوں کی ڈھال، نیک اور مقرب لوگوں کی ریاضت ہے۔ وہ باقی تمام اعمال میں رب العالمین کے لیے ہے۔ وہ بندہ اور اس کے رب کے درمیان ایسا راز ہے جس پر اس کے سوا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا ہے۔ سو تقوی، سخاوت اور کرم کے مہینہ، امتوں میں بلند مرتبہ ماہ صیام کو خوش آمدید۔ اہل تقوی کے نفوس تمہاری محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمیں مشہور مصلح کے شوق جیسے شوق نے جھنجھوڑا۔ تمہارے اندر ہم قیام کو پسند کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ خوشگوار ہے، اور تمہارے اندر رات کی تاریکی میں ذکر کی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا معلوم یہ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں احسانات کی جڑیں سیراب ہوتی ہیں، اور پاکیزہ ترین طریقے کی طرح متوجہ ہونے والوں کے دل شاداب ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ کے پاس منافع کا مہینہ اپنے سایہ اور عطیہ، اپنی خوبصورتی اور عنائی کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ وہ اس سے کہیں برتر ہے کہ اس کی رحمتوں کو شمار کیا جا سکے، اس کی بھلائیوں کو گنا جا سکے، اور اس کے ثمرات کا استقصاء کیا جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ماہ رمضان کی آمد کی خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے، تمہارے اوپر ایک عظیم مبارک مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسے امام خزیمہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ آپ کا یہ فرمانا صرف نفسوں کو تیار کرنے، عزائم کو مہمیز دینے اور ارادوں کو سستی اور الٹے پیر لوٹنے سے روکنے کے لیے ہے۔ سو بھلائی کے جویا آؤ اور آگے بڑھو، اور شر کے جویا رکو اور بس کرو۔ اے روزے دارو، یہ مبارک دن نفس کا جائزہ لینے، عمل کی اصلاح کرنے، اختلاف اور تفرقہ کو چھوڑنے، عقل اور گفت و شنید کی زبان کو فیصلہ بنانے۔ یہ مبارک دن نفس کا جائزہ لینے، عمل کی اصلاح کرنے، اختلاف اور تفرقہ کو چھوڑنے، عقل اور گفت و شنید کی زبان کو فیصل بنانے، اور نیکی اور تقوی پر عمل تعاون کرنے کا سازگار موقع ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے کے اندر بھلائیوں اور نیک اعمال میں باہم سبقت کرنے کے عظیم اسباق موجود ہیں۔ تو کیا امت نے اس تابناک تصویر کو باقی رکھنے کی کوشش کی جس سے یہ دین اسلامی اپنی میانہ روی اور اعتدال میں، اور غلو، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو روکنے میں متصف ہے؟ کیا وہ ہر اس چیز کے درپے ہوئی جس نے دنیا کے امن استحکام کو بگاڑا؟ کیا اس نے قوموں کے مابین رواداری اور بقائے باہم کو تقویت بہم پہنچائی، اور رس پرستی اور فرقہ پرستی کو دور پھینکا؟ کیا وہ پوری سختی کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے جو اس کی بنیادوں کو ہلانا، اس کے محکمات کی تنسیق کرنا، اس کے مسلمات اور قطعیات پر دست درازی کرنا چاہتے ہیں؟ آج ذرائع ابلاغ اور ٹیکنالوجی کا عظیم پیغام ہے، سو اسلام کی رواداری کو عام کرنے اور ان فکری گمراہیوں اور غیر شرعی رجحانات سے متنبع کرنے میں اس کا استعمال کتنا عظیم ہے، جن سے باہم رابطے کے وسائل بھرے پڑے ہیں۔ دین اور وطن کے ساتھ غداری کرنے سے بچیں، امانتوں کو ادا کرنے کے حریص بنیں، ملکیات کے حقوق کی پاسداری کریں، خصوصاً فکری ملکیت اور اس کے تحفظ کی۔
सियाम क़याम और कुरान की उम्मत। रमज़ान माह कुरान है। इसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान का मुज़ाकरा करते। सो उन लोगों को मुबारकबाद जो अपने दिलों को तदब्बर और समात के साथ कुरान की तरफ डाल देते हैं और उनकी आँखों से मारे डर के आंसू निकल आते हैं। ये तौबा व इनाबत, दुआ और उम्मीद का महीना भी है। चुनांचे ये अल्लाह के बंदो, दुआ ज़बान पर जारी रखो और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने हुक्मरानों, अपने वतनों और अपनी उम्मत के लिए आजिज़ी की हथेलियों को उठाओ कि अल्लाह मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करी, उनके खून को बहने से रोके, हर जगह उनके हालात सुधार दी, हर जगह तुम्हारे कमज़ोर, बेघर और मुसीबत ज़दा, कैदी और दबे कुचले भाइयों की मदद करी, उनके मसाइब और परेशानियों को दूर करी और उनकी मुश्किलात और गमों को काफूर करी और उम्मत मुस्लिमा से फितनों, आजमाइशों और बीमारियों और वबाओं को उठा ली। बेशक बेशक वो खूब सुनने और कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला का फरमान है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बायस है। अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए कुरान अज़ीम में बरकत दे और मुझे और आपको उसकी आयत और ज़िक्र हकीम से फ़ायदा पहुँचे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ और अज़मत और जलाल वाले अल्लाह से अपने लिए और आपके लिए हर गुनाह की मग़फ़रत तलब करता हूँ। आप उससे मग़फ़रत तलब करें और उसकी बारगाह में तौबा करें। बेशक मेरा रब बड़ा बख्शने वाला, महब्बत करने वाला है। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने माह सियाम का मर्तबा बुलंद फरमाया, और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, जिसने इस महीने में बहुत सी बरकतें जारी की। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद उसके बंदे, अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जो असल और ज़ख़ीरा के एतबार से बंदों में मुअज़्ज़ज़ तरीन हैं। अल्लाह दरूद सलाम और बरकत नाजिल फरमाए आप पर, आपके अहले खाना, सहाबा पर, ताबीन पर और ता क़यामत उन लोगों पर जो उनका अच्छी तरह इत्तिबा करें। ए अल्लाह के बंदो, अपने रब अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें। तक़वा रोज़े का जौहर और ख़ुलासा है, उसका लुब और मकसद है। अल्लाह का फरमान है, ये ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। ईमानी भाइयों, इस अदीम महीने में ख़र्च करना, एहसान करना और देना मुस्तहब है। सो ए शरीफ, करम और सखावत वालो, अल्लाह ने जो आपको अता किया है उसमें से ख़र्च करें और नवाज़िश व अतिये के साथ अपने हाथों को खोल दें, ताकि आप उसके ज़रिए कर्ज़दारों की परेशानियाँ और हाजतमंदों की हाजत और मुसीबत ज़दगान का फ़ाक़ा दूर करें। अल्लाह का फरमान है, तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे, अल्लाह उसका पूरा पूरा बदला देगा। वो सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। और खैर में मुनाफसत करने और उसमें बाहम सबक़त ले जाने में आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए उसवा हसना है। आप लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थी और रमज़ान में आप सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले होती। आप मुसलसल रवां हवा से ज़्यादा तेज़ खैर की सखावत करने वाले थे। मुत्तफ़क़ अलैह। ये काम पुरअमन छतरी के नीचे और मुअतमद इदारों के मातहत होना चाहिए। और शाह सलमान सेंटर बराए इमदाद इंसानी काज और इहसान प्लेटफार्म बराए रफ़ाही काम इस मुबारक मुल्क के किरदारों और इमदादी व इंसानी कामों के तई इस मुल्क के हुक्मरानों की तवज्जुह के रोशन नमूने हैं, जिससे इमदाद, एहसास, रफ़ाहियत और इंसानियत से मुताल्लिक़ उनके आलमी और तहज़ीबी पैगाम को पहुँचाने में हिमायत और मदद करना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह ज़कात अदा करने की तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए और ऐसे इदारों के मातहत होना चाहिए जो मौसूक़ हों। इस्लामी भाइयों और बैतुल्लाहिल हराम के आज़मीन,
جب دنیا ابھی بھی اس وبا کے تاریک سایوں میں سانس لے رہی ہے، جب دنیا ابھی بھی اس وبا کے تاریک سایوں میں سانس لے رہی ہے اور ہمارے پاس رمضان کی آمد صحت کے استثنائی حالت میں ہوئی ہے، تو اس بات کی تاکید ابھی بھی برقرار ہے کہ احتیاط اور سنجیدگی برتی جائے، دین وطن سلامتی صحت اور سماج کے تئیں ذمہ داری کا احساس رہے، اور حفاظتی تدابیر اور صحت سے متعلق تعلیمات پر عمل درآمد کرنے میں سستی، تساہل اور لاپرواہی برتی نہ جائے۔ لہذا سب سے امید ہے کہ احتیاطی اقدامات کی پابندی کرنے اور حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کرنے میں استمرار برتے، یہاں تک کہ یہ وبا اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے۔ اللہ ملک حرمین شریفین اور باقی تمام مسلمانوں کے ملکوں کی ہر برائی اور تکلیف سے حفاظت فرمائے۔ ساتھ ہی صحت سے جڑے بہادروں کو اور اسی طرح ارباب تعلیم اور معلمین و معلمات کو قدردانی و احترام کا سلام، اور ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے صالحیت، کامیابی، توفیق اور سرفرازی کی دعا، حکمرانوں کے لیے ان کی تائید اور مدد پر شکر و سپاس، اور حدود اور سرحدوں پر اور معتمرین و زائرین کی خدمت کے لیے حرمین شریفین میں متعین ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کے لیے اور حرمین کے زائرین کی خدمت میں لگے ہوئے اداروں کے لیے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر و ثواب سے محروم نہ کرے، بے شک وہ فیاض اور کرم کرنے والا ہے۔ اتنی بات ہوئی اور آپ سب درود و سلام پڑھیں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، نبی رحمت و ہدایت پر، جو روزہ رکھنے والوں میں سب سے بہتر اور قیام کرنے والوں میں سب سے معزز ہیں، جیسا کہ آپ کے رب العالمین نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور وہ کہنے والوں میں سچا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ اے اللہ تو چار خلفاء سے راضی ہو جا، ابو بکر و عمر و عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ سے اور تابعین سے، اور ان لوگوں سے جو ان کا اچھی طرح اتباع کرے، اور اپنے جود و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو شرک اور مشرکین کو ذلیل کر، اے اللہ تو اپنے دشمنوں کو تو تباہ کر دے، اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما اور حق کے ساتھ ان کی تائید فرما، اے اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، اے اللہ تو غمگینوں کا غم دور فرما دے، اے اللہ تو قرض داروں کا قرض ادا کر دے، اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے مہنگائی کو، ہم سے مصیبت کو اور آزمائش کو دور فرما، ہمارے ملک سے اور مسلمانوں کے تمام ملکوں سے یا رب العالمین۔ اے اللہ تو ہم سے وباؤں کو اور بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کے حالات کو سدھار دے اور ان کے خون کو بہنے سے روک لے یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ سرحدوں اور حدود پر متعین سپاہیوں کی مدد فرما، ان کے شہداء کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو جو ہمارے ملک کا، ہمارے دین کا اور ہماری سلامتی کا برا چاہے، اے اللہ تو اس کو اس کے نفس میں مشغول فرما اور اس کی تدبیر کو، اس
کی ہلاکت بنا دے۔ اے اللہ تو اس دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والی چیز کی فریاد کرتے، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما لے، اے اللہ تو ہم سے قبول فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہمیں، ہمارے والدین اور ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو قریب ہے، تو سننے والا ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔